صاحب وہ جب یہ الفاظ پڑھ رہا تھا مجھے بڑا لطف آیا. ہم نے تو وہ الفاظ نہیں سنے نا, ہم نے سنے جو الفاظ رب عز و جل فرماتا ہے نہیں سنے, پر اللہ نے اپنے محبوب کو سنا دیے. پھر ہمارا سنا یقینی نہیں ہے, سچ کہہ رہا ہوں, ہمارا سنا, ہمارا دیکھا, ہمارا پڑھا اس قدر یقینی نہیں ہے جس قدر مصطفیٰ کا بیان کیا ہوا یقینی ہے. حضور جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ رب کعبہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا بمستغفر, ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا, ہے کوئی بخشش کو طلب کرنے والا کہ فاغفرہ, کہ اس کو میں بخش دوں. کوئی ہے جو بخشش طلب کرتا ہے, کوئی ہے جو مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. اور دوسری بات ارشاد فرماتا ہے الا بمسترزق, ہے کوئی رزق کی طلب رکھنے والا کہ فارزقہ, میں اس کو رزق عطا کر دوں. صاحب انسان دو چیزوں کا حریص ہوتا ہے, انسان دو چیزوں کا حریص ہے. ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھائیاں عطا کر دی جائیں, ساری اچھائیاں اسے عطا کر دی جائیں, یہ حریص ہے ہر شخص. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ برائی کی نسبت اس کے ساتھ خاص ہو جائے. اگر کوئی برائی کر بھی بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے برائی سے مجھے یاد نہ کیا جائے, مجھے اچھائی سے یاد کیا جائے. اور دوسری حص یہ ہوتی ہے کہ مجھے رزق ملے, مال ملے, دنیاوی دولت ملے, آخرت بھی اچھی ہو جائے, دنیا بھی اچھی ہو جائے. یہ ہر شخص کی طلب ہوتی ہے. یہ دو طرح کا انسان حریص ہوتا ہے. اور پھر 15 شعبان المعظم کی رات وہ رات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات میں رب کعبہ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ دونوں دولتیں عطا فرما دیتا ہے. فرماتا ہے الا بمستغفر, ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا کہ فاغفرہ, کہ میں اس کو بخش دوں. الا کوئی ایسا ہے بمسترزق جو رزق کی طلب رکھتا ہو, فارزقہ, میں اس کو رزق عطا کر دوں. فرمایا حضرت علی مطلع فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا رب کعبہ پوری رات ندا کرتا رہتا ہے, جو مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیا. اتنی برکتوں والی رات ہے یار. اور ہم لوگ محرومی میں گزارتے ہیں, ہم لوگ اس کو محرومی میں گزارتے ہیں, ہم اس کے احساس تک نہ ہو جس رات میں. اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا, ایک ہوتا ہے ہمارا مانگنا, یا اللہ سن اے دے دے, یا اللہ سن یہ عطا فرما دے, یہ ساڑھا منگن ہے, یہ ہمارا مانگنا ہے. اور ایک ہے رب کا کہنا کہ مانگ, جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے. کتنی برکت والی بات ہے. اس کا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش, فلسفے کو سمجھیں. ایک ہے کہ ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما, یا اللہ میں یہ چیز چاہتا ہوں. اور ایک یہ ہے کہ رب کعبہ آسمان دنیا پر تجلی فرمائے اور فرمائے بندے آج تو مانگ, جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں. دو چیزیں. پہلی چیز الا بمستغفر, کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا, بمستغفر فاغفر, کہ فاغفر, میں اس کو بخش دوں. آگے فرمایا الا بمسترزق, ہے کوئی رزق کی طلب رکھنے والا کہ فارزقہ, میں اسے رزق عطا کر دوں. تیسری بات جو ارشاد فرمایا الا بمبتل, ہے کوئی آزمائشوں میں مبتلا. اور اس کا جو مبتلا کا عربی کا ابتلا ہے, ابتلاء مال بھی ہوتا ہے, ابتلاء کسی طرح کی ابتلا ہو سکتا ہے, کسی طرح کی مصیبت کا شکار شخص ہو سکتا ہے. وہ چاہے مال کی کمی کا شکار ہو, چاہے رزق کی کمی کا شکار ہو, چاہے تکلیفوں کا شکار ہو, چاہے جھوٹے مقدموں کا شکار ہو, چاہے بیچارہ پریشانیوں کا شکار ہو, چاہے ذہنی امراض کا شکار ہو, چاہے فزیکلی معاملات کا شکار ہو, کسی طرح کی اسے کوئی پریشانی ہے, کسی طرح کی مصیبت ہے, 15ویں شعبان المعظم کی رات رب کعبہ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر فرماتا ہے الا بمبتل, ہے کوئی آزمائش میں مبتلا کہ مجھ سے مانگے فعفا, اور میں اس کو اس مصیبت سے, اس پریشانی سے, اس نقصان سے اور اس تکلیف سے عافیت عطا فرما کر اس کو نجات عطا فرما. کتنی برکت والی رات ہے یار, کتنی عظمت والی رات ہے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات میں طویل سجدہ کیا, طویل سجدہ کیا. فرماتی ہے اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ میں نے کہا کہ شاید روح کفسنسری سے پرواز کر گئی ہے, اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا سجدہ. فرماتی ہیں پھر میں حضور کے قریب گئی, کچھ دیر کے بعد حضور جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, کچھ دیر کے بعد اٹھے اور فرمایا اے عائشہ کیا تو جانتی ہے, طویل حدیث ہے, میں اس کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں,
کیا تو جانتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ حمائے راہ کہا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور پیار سے حمائے راہ کہہ کر بھی پکارا کرتے تھے۔ تو دونوں باتیں ذکر ہیں۔ تو یہ کہہ کر آگے ارشاد فرمایا ہے عائشہ تو صدیقہ جانتی ہے آج کون سی رات ہے؟ آج وہ رات ہے کہ رب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ اتنی عظمت والی رات، اتنی برکت والی رات، اس رات میں ہم سوتے گزارتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرنا۔ یہ ہماری مغفرت کے رب نے بہانے بنا دیے ہیں، یہ رب عز و جل نے بہانے بنا دیے ہیں۔ گناہ ہو گئے، معاشرہ خراب ہے، یہ ہمارا تذکرہ آپ کو اور میرا ہم سب کا ہونا چاہیے۔ حالات بڑے خراب ہو گئے، گناہ بڑے بڑھ گئے۔ مولوی کا بھی یہی ہے، عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب گناہ بڑے بڑھ گئے ہیں۔ یار رب نے رات بنائی ہے نا، یہ رجب کی رات ہے، 27 رجب کی رات ہے، یہ 15 شعبان ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ اس طرح کی پیاری پیاری راتیں رب نے بنا دی ہیں۔ اس رات میں رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، رو پڑیں، سجدوں میں گر جائیں، گڑ گڑا کے روئیں، یا اللہ جو ہو گیا اس پر معافی مانگتا ہوں، اور رب عز و جل بخشش بھی فرماتا ہے، انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو ذکر کی محفل ہوتی ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں، محافل ذکر منعقد کیا کریں۔ 15 شعبان المعظم کی رات میں نوافل ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرضاً چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ نوافل ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فرض رہتے ہیں ان کو بھی قضا کر لیں، سارے جو فرض ہیں ان کو بھی ادا کر لیں، اب رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کریں۔ یا اللہ جو تو نے ہم پر لازم کر دیا وہ ہم نے پڑھ لیا، اب تیری رضا کے لیے نوافل پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں اپنی رضا خاص